عمر ہوئی نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 36 برس کے ہوئے تو آپ کے بابا مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رمضان المبارک 40 ہجری میں شہید کر دیا گیا دوران نماز. 36 سال کی عمر تھی کہ سر سے بابا کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا. پھر اس کے بعد 20 سال تک وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ حصال محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. جی سہانی گھڑی چمکاتے با کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام جن کی ماں سیدہ فاطمہ اور نانا نبی جن کے بھائی حسن اور بابا علی اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسخیار راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں حرمت مصطفیٰ میرے بابا جی خادم پہ لاکھوں سلام بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت زہم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت پاک سے بے پاکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت
بعد از حمد و ثنا لائق صد عزت و احترام و تقریب جمیع حاضرین مجلس بالخصوص حضرت علامہ مولانا سیف الرحمن ضیائی صاحب، سیف اللہ ضیائی صاحب اور ادارہ حاضہ کے تمام طلبہ اکرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب نے جو باتیں کی، اصل خلاصہ کربلا کا یہی ہے کہ ہمیں کربلا سے اصل درس کیا ملتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے بلایا ہے تو آتا کچھ نہیں ہے، لیکن میرے مرشد بھی، میرے استاذ بھی، میرے مربی بھی، میرے شیخ بھی، حضرت قبلہ امیر المجاہدین حضور سیدی و مرشدی بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ، یہ آپ کا فیض عظیم ہے۔ میں نے جب آپ کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کی تھی تو اس وقت آپ نے کہا تھا مجھے، تو اکثر مجھے کہا کرتے تھے پٹھان اتنا آسان نہیں، پٹھان ذات کے لیے غیرت کرتے ہیں، حضور کے لیے غیرت کس نے کرنی ہے؟ تو میں نے کہا تھا جی مرید ہونا ہے تو آپ کے در سے ہونا ہے، آپ کے ہاتھ سے فیض پانا ہے، ورنہ کسی سے نہیں پانا۔ تو جب آپ بیعت کر رہے تھے، بیعت کے بعد ایک بڑی کمال کی بات کی، فرمایا یہ سفر ہے کوہ جانا قدم قدم بلائیں، یہ سفر ہے کوہ جانا قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری۔ آج جہاں ان کے مرکز انور ہے، قبر مبارک ہے، یہیں بیٹھ کے انہوں نے مجھے یہ الفاظ کہے تھے۔ میں غالباً بائیں دروازے سے داخل ہوا تھا تو دائیں طرف بھی ایک دروازہ ہے، تو آپ نے مجھے وہاں یہ بات کی تھی، کہا یہ سفر ہے کوہ جانا قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ کہا اشارہ کیا، کہا یہاں سے ابھی لوٹ کے چلے جاؤ، ورنہ بعد میں تکلیفیں بھی آنی ہیں، آزمائشیں بھی آنی ہیں، دکھ درد بھی آنے ہیں، ہر قسم کی تکلیف آنی ہے۔ پھر تکلیف کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ حضور کا دین ایسا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھا تو حضور کے دین تکلیف دینے لگا، نہ فرمایا دین میں شروع میں تکلیفیں ہوں گی، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام حسین کے نام کی طرح نام بھی زندہ رہے گا، ان کے کام کی طرح کام بھی زندہ رہے گا۔ آپ یاد رکھیں محرم الحرام صرف اس کو امام علی مقام سے نسبت نہیں، بلکہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے بھی تعلق ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی 10 محرم کو قبول ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی بھی 10 محرم الحرام کو ہوئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات مل کر فرعون کو اللہ نے غرق بھی 10 محرم شریف کو کیا تھا۔ اور سب سے بڑی وجہ اس محرم کو تاج تب لگے کہ حضور کا نواسا تھا، سب کچھ پاس تھا، مال بھی تھا، عزتیں بھی تھی، آبروئیں بھی تھی، جائیدادیں بھی تھی، پیسہ بھی تھا، بلکہ جنت کے سردار تھے، جنت ان کی تھی، لیکن آپ نے جنت کو، مال کو، عزت کو، دولت کو، شہرت کو، سب کو پس پشت رکھ کے فرمایا میرے نانا کے دین پر مشکل وقت آ گیا ہے، اب حسین گھر میں نہیں بیٹھے گا، کربلا میں جا کے اپنا خون پیش کرے گا۔ ہاں کربلا میں جا کے اپنا خون پیش کرے گا۔ اور یاد رکھیے امام علی مقام نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ شاہدہ عابدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شہزادے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کی تھی نا، مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، یعنی مکہ سے جب مدینہ گئے تھے تو اس کے 4 سال بعد یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے، اس کے 4 سال بعد 5 شعبان المعظم کو مدینہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور بڑے مقام کی ایک کمال کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی پیدا ہوتا ہے نا، پھر وہ گٹلی جو دیتے ہیں، گٹلی پہلی گٹلی تو کہتے ہیں جی کسی کا تایا آ گیا، کسی کا ماما آ گیا، کسی کا چاچا آ گیا، اور کوئی کرتے کرتے کسی کا وڈیرا آ گیا، گاؤں کا وڈیرا آ گیا، بہت آگے کرو تو کسی کا لیڈر آ جاتا ہے۔ تو آپ اور میں دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات مبارک پر ہم بھی، ہماری نسلیں بھی قربان کہ آپ جب دنیا میں آتے ہیں گٹلی دینے والا کوئی عام نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار امام الانبیاء علیہ السلام خود دیتے ہیں۔ حضور خود گٹلی دیتے ہیں آپ کو اپنے لعاب دہن مبارک سے، اور نام بھی آپ نام کتنا کمال کے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات میری سنیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے بڑے محبت سے پالا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی عقیدت سے پالا تھا، بڑے پیار ناز اور لاڈ کے ساتھ پیارا تھا۔
اور آپ کے دائیں کان میں بھی اذان مدینے کے تاجدار نے دی، بائیں کان میں تکبیر بھی خود آمنہ کے لال نے پڑھی تھی. اور آپ کا نام آپ کے بابا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جعفر رکھا، امام حسین کا نام جعفر رکھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی یہ نہیں تھی کہ جعفر نام نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب نام چینج کرو، نام تبدیل کرو. فرمایا گیا، محبوب نے فرمایا ربا کیا نام رکھیں؟ تو رب کی طرف سے جو انتخاب ہوا تھا وہ نام حسین تھا. یہ نام آپ دیکھیں ہمارا نام کون رکھتا ہے؟ کوئی مولوی کر دیں، کوئی پیر صاحب کر دیں. تو سوچیں امام عالی مقام جان کیوں نہ دیتے کہ جن کا نام رکھنے میں بھی طاقت اور قدرت میرے رب ذوالجلال کی تھی، اور نام رکھنے والا آمنہ کا لال مدینے کا تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یار آپ کئی عرصے سے سنتے آئے ہوں گے کربلا اس طرح گئے، فلاں طریقے سے گئے، فلاں طریقے سے گئے، فلاں طریقے سے گئے، اس طرح راستہ آیا، اس طرح راستہ آیا، یہ ہم سنتے رہے ہیں. لیکن اصل سنیں کہ حسین کس لیے گئے تھے، وہاں کس لیے گئے تھے، کیا مقصد تھا؟ کیا پیسہ نہیں تھا حسین کے پاس؟ طاقت نہیں تھی، پاور نہیں تھی، بلکہ جنت کے سردار تھے. کیا ضرورت تھی؟ مدینے میں بیٹھ جاتے، وہاں اپنی گدی لگا دیتے، وہاں لوگوں کو مسائل سکھاتے، کوئی پریشانی نہیں تھی. لیکن اپنے نانا کے دین پر سخت وقت آیا تو پھر آپ کو یہ بات گوارا نہیں کی کہ میرے نانا کے دین پر مشکل وقت آئے اور حسین مدینہ میں بیٹھا رہے. آپ سوچیں نا، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لوگ احرام لے رہے ہیں، کوئی احرام باندھ رہا ہے، کوئی احرام لے رہا ہے، کوئی مکہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی پہنچ گیا ہے، اور امام عالی مقام اپنے اور اپنے گھرانے والوں کا احرام اتار کر کربلا شریف حضور کے دین کے پھیرے کے لیے جا رہے ہیں. اور اس بات سے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، آپ پر حج واجب ہو چکا ہو، فرض ہو چکا ہو، حج کی آپ کی تیاری مکمل ہو، حج پہ جانے کا ارادہ ہو، تو اتنے میں اگر میرے نانا جان کے دین کا ہلکا سا بھی مسئلہ ہے، آپ نے حج کو چھوڑ کے پہلے نانا جان کی عزت پر پہرا دینا ہے. یہی آپ کے لیے حج سے زیادہ بڑھ کر ثواب ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی ظاہری حیات میں 7 سال پائے، حضور کی پرورش میں، تربیت میں. اور حضور پتہ کتنا پیار کرتے تھے، کبھی میں امام حسین کے ہونٹوں کو بوسہ دیتے، کبھی چہرے مبارک کو دیتے، کبھی اپنے سینے سے لگاتے. حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے وقت میں آئے، حضور سجدے میں ہیں، آ کے کندھے مبارک پر سوار ہوئے تو نبی علیہ السلام نے امام حسین کے لیے سجدے بھی طویل کر دیے تھے. آج ہم سوچیں نا، ہم سجدہ کبھی طویل کیا ہے کسی بھی بات کے لیے؟ تھوڑا سا کام ہوتا ہے نا، سجدے میں 3 مرتبہ کم از کم سنت ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا. ہم ایک بار پڑھ کے جی جان چھٹا کے بھاگ جائیں جی. کبھی تو مولوی صاحب 3 آیتوں سے زیادہ کر دینا، نماز کے بعد سلام پھیرا تو مولوی کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ مولانا روز 3 آیتیں تو آج 4 کیوں ہو گئی؟ ہمارا یہ حال ہے. تو آپ سوچیں امام الانبیاء علیہ السلام جو رب ذوالجلال کا آخری حبیب ہے، خاتم النبیین ہے، سجدے کی حالت میں ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے آتے اپنے نانا جان کے کندھا مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں. اور میرے رب ذوالجلال کا پیغام حضور کی طرف آتا ہے، حضور سجدہ طویل کریے گا، حضور سجدے کو طویل کر دیں. اگر آپ اٹھ گئے، آپ کے کندھے مبارک پر شہزادہ انور سوار ہیں، کبھی گر کر انہیں پریشانی نہ ہو جائے. بلکہ ایک جمعہ ایسا بھی آیا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہے تھے، یہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آقا نے خطبہ چھوڑ کے پہلے جا کے حسین کو اٹھایا تھا. آپ سوچیں نا کیسی تربیت گزاری ہے حضور کی بارگاہ میں. اور یاد رکھیں جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے پردہ کیا، اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آیا. وہ خلفائے راشدین جن کے بارے میں میرے آقا دو جہاں حضور امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یجتمع حب ہؤلاء اربعۃ فی قلب منافق ابو بکر و عمر و عثمان و علی. فرمایا 4 بندوں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا جس کے دل میں ان 4 کی محبت جمع ہو جائے فرمایا وہ منافق نہیں ہو سکتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ علی ہے. حضور کی ظاہری حیات کے بعد یہ خلفائے راشدین امام حسین اور امام حسن سے ایسا پیار کرتے تھے کہ اپنے سر کا تاج سمجھتے تھے. اور آپ یاد رکھیں 36 سال کی جب عمر ہوئی نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 36 برس کے ہوئے تو آپ کے بابا مولا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رمضان المبارک 40 ہجری میں شہید کر دیا گیا دوران نماز. 36 سال کی عمر تھی کہ سر سے بابا کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا. پھر اس کے بعد 20 سال تک ائمہ تاریخ نے لکھا ہے 20 سال تک حضرت کاتب وحی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کے تارے رہے. 20 سال تک
20 साल का अरसा इस तरह गुजारा है, और 56 साल 5 माह 56 साल 5 माह और 5 दिन की उम्र में आपने 10 मुहर्रमुल हराम को जुम्मे वाले दिन नमाज असर में शहादत की मौत कबूल फरमाई थी। और हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये उम्मुल मोमिनीन है, ये फरमाती हैं हुजूर मेरे हुजरे अनवर के अंदर थे, एक दिन मौजूद थे कि हसन और हुसैन दोनों खेल रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन आते हैं हुजूर की बारगाह में, जिब्रील अमीन आते हैं और आकर इशारा करते हैं इमाम हुसैन की तरफ, फरमाया सोने हबीब ये जो आपका नवासा है आपके दुनिया से पर्दा करने के बाद आपकी उम्मत इसे शहीद कर देगी। ये हदीस का अल्फाज मेरे पास ये मौजूद है हदीस के अंदर, ये मोजमुल कबीर हदीस नंबर 2817, ये लिखी है हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से। फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब दुनिया से चले जाएंगे, आप दुनिया से पर्दा कर लेंगे, आपके पर्दा करने के बाद आपकी उम्मत के कोई अफराद ऐसे होंगे जो आपके नवासे जान को नमाज की हालत में शहीद कर देंगे। फरमाया या मुहम्मदो इन्ना उम्मतका तक़्तुलुब्नका हाज़ा मिन बादिका, यानी या रसूल अल्लाह आपके बाद आपकी उम्मत के अफराद आपके नवासे को शहीद कर देंगे। ये जिब्रील अमीन हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे के अंदर हुजूर इमामुल अंबिया अलैहि सलाम को फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन वापस जाते हैं, जिब्रील अमीन जब वापस होते हैं तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को पास बुलाते हैं, करीब बुलाकर प्यार करते हैं, सीने से लगाते हैं। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हदीस के अल्फाज आप फरमाती हैं मेरे आका की आंखों से, चश्मान अनवर से, चश्मान मुबारक से मोती यानी आंसू टपकने लगे, आंसू टपकने लगे। हुजूर के हाथ में कुछ मिट्टी थी, हुजूर ने इस तरह लेके उसे सूंघा, पहले इस तरह नाक के करीब किया, महसूस किया। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं वो मिट्टी मुझे दे दी हुजूर इमामुल अंबिया अलैहि सलाम ने। फरमाया ए उम्मे सलमा इस मिट्टी को महफूज कर दे, इस मिट्टी को महफूज कर दे, जिस दिन ये मिट्टी खून हो जाएगी समझ लेना मेरे नवासे ने जाम शहादत कबूल कर ली है। और हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं कि मैंने सारी जिंदगी जब तक वो मिट्टी मेरे पास थी ना, मैं रोज सुबह उठ के रोज शाम के वक्त में उस मिट्टी को देखती थी कि इस मिट्टी का क्या आलम है। आप फरमाती हैं कि एक दिन ऐसा भी आया, आप हुजूर की उम्मत को एक बात करती थी, कहती थी ए मेरे महबूब के गुलामों, ये जो मिट्टी मेरे पास पड़ी है, ये जो मिट्टी मेरे पास पड़ी है, ये जिस दिन खून में तब्दील हो जाएगी वो क़यामत से बड़ा मंजर बन जाएगा। कहती हैं एक दिन करते 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 कहती हैं 60 हिजरी का मुहर्रम आता है, 10 मुहर्रमुल हराम है, जुम्मे का दिन है। और याद रखें हमारा जुम्मे में क्या हाल होता है पता है, हम कोशिश करते हैं इमाम साहब खुतबे को पहुंच जाएं या मुक्तदी वो क्या कहते हैं सुन्नत कबलिया सुन्नत पढ़ लें, तो हम उसके बाद कोशिश करते आते हैं। इमाम साहब खुतबे में होता है, कभी पहला खुतबा होता है, कभी दूसरा खुतबा होता है, हम लोग आके मस्जिद में दाखिल होते हैं और सोचे ना इमाम आली मकाम तलवारों का साया है, करबला का मैदान है, तपती रेत है, तपती रेत है यारा, तपती रेत है, ऊपर से सूरज भी सही अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है, इधर से तलवारों के साए हैं, उधर से मस्जिद से अजान की आवाज बुलंद होती है, अजान की आवाज बुलंद होती है। जहां इमाम आली मकाम उन तलवारों के साए में गर्म रेत पर नमाज जुम्मा अदा करते हैं, और हमारे जुम्मे का क्या आलम है, हम तो जुम्मा भी छोड़ देते हैं। अहादीस के अंदर आप तारीख को उठाएं, आपको ये मुफस्सिरीन के कौल मिलेंगे, जो बंदा 3 जुम्मे बगैर किसी शरई उज़र के छोड़ देता है, ऐसा वक्त भी आएगा वो दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। हमारा क्या आलम होता है। यहां आपको एक बात करूं, हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, वो हुश्कियों का, समंदरों का, वसूफियों का, कलंदरों का, हुसैन गरना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता, नबी की सुन्नत अया न होती, खुदा के घर में अजान न होती। आज ये जो अजान हो रही है ये कौन सी अजान है। जहां एक हदीस मेरे ज़हन में आती है, करबला का मार्का खत्म होता है, इमाम आली मकाम भी जाम शहादत नोश फरमाते हैं, उसके बाद 3 बंदे बच गए थे, एक शहजादी है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक आप हैं, एक इमाम हुसैन की कनीज है हजरत बीबी फिज़्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। क्योंकि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे तो आपको करबला में आप जंग में शामिल ना हो सके। आप देखिए जंजीरों में जकड़े हुए यजीद का दरबार लगा है, यजीद बैठा हुआ है, इन तीनों हजरात को यजीद के दरबार में लाया जाता है, जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब यजीद का मान चेक करें यहां पर, यहां से मैं आपको एक बात साबित करके बताता हूं। अब यजीद ताकत में था, पावर में था, गुस्से वाला था, जलाल वाला था, सब कुछ उसके पास था, पावर। वो इन 3 शहजादे जब दाखिल होते यजीद के दरबार में, यजीद एक सवाल करता है, ओए ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तू आज बता तेरा बाबा आज सलामत है कि यजीद आज सलामत है।
کیا سوال کرتا ہے؟ تیرا بابا آج سلامت ہے کہ آج یزید سلامت ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں او یزید آج نہ پوچھ، جس دن میں کہوں گا پھر اس دن تجھے میں جواب بھی ساتھ دوں گا۔ یہ دن چلتے چلتے جمعے کا دن آتا ہے، کوفہ کی جامع مسجد ہے، یزید بھی صف میں بیٹھا ہے، مقتدی بھی صف میں بیٹھے ہیں، لوگوں کی بھری ہوئی مسجد ہے، امام زین العابدین بھی مسجد میں موجود ہیں۔ مؤذن کھڑا ہوتا ہے، اذان کے کلمات شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جب یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ تک مؤذن پہنچتا ہے، امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں مؤذن رک جا، یہاں پر تو رک جا ایک منٹ یہاں پر۔ کھڑے ہو کر یزید کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اوے یزید بدبخت، اوے لعنتی، تو نے اس بندے کو شہید کیا، تو نے اس ذات کو شہید کیا جس کی گردن پر، جس کے چہرے پر بوسہ مدینے کا تاجدار لیا کرتا تھا۔ تو نے اس بندے کو شہید کیا ہے جس کی ماں خاتون جنت ہے۔ تو نے اس بندے کو شہید کیا ہے جس کا بابا کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ تو نے اس کے بیٹے کو شہید کیا ہے جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے اپنی حیات میں فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ تو اس سے محبت کرنا جو حسین سے محبت کرے گا۔ تو نے اس کو شہید کیا ہے۔ یزید کہتا ہے تو اپنا سوال کا جواب دے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ یزید کو امام زین العابدین نے فرمایا، کہنے لگے اوے یزید تو اتنا بتا، یہ جو مؤذن اذان دے رہا تھا، اذان کے کلمات شروع کیے تھے، اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، بتا اذان میں نام تمہارے نانا کا ہے یا حسین کے نانا کا سلامت ہے؟ کیا فرمایا؟ اذان میں یہ جو اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ نام لیا گیا ہے، یہ تمہارے نام کا، تمہارے نانا کا ہے کہ تمہارا نام ہے کہ یہ حسین کے نانا کا نام ہے؟ یزید نے بڑی مجلس میں کہا یہ تو حسین کے نانا کا نام ہے۔ تو امام زین العابدین نے مجمع پورے سے کہا اے مجمع گواہ ہو جا، اے تاریخ گواہ ہو جا، اے چمکتے سورج تو بھی گواہ ہو جا، قیامت تک جب اذان ہوتی رہے گی یہ اذان یہی گواہی دے گی حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ یہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی ایک بدبخت اٹھ کے کہتے ہیں، کل ایک میں پیر کو دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں جی آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بچنے کی خوشی میں عید کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، تو حسین کا غم کیوں نہیں مناتے؟ میرے ذہن میں خیال آیا اوے بدبخت، یہ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ تمہیں شعور ہی نہیں، وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو نبی علیہ السلام کے دین پر اپنی جان قربان کر دے، اپنا سب کچھ قربان کر دے، یہ اہل سنت کا جمہور کا موقف ہے، وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس بات پر فخر کیجئے گا۔ یہ رونا، یہ پیٹنا، یہ مارنا، یہ کچھ بھی نہیں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے حسین نے کل قربانی دی تھی، کل بھی حسین کا نام زندہ تھا، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور یاد رکھیے آخر میں آپ کو چند ایک باتیں کرتا ہوں۔ یہاں ممکن ہے کئی افراد میرے اس بیان کے بعد حضرت صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیوں مولوی نے بات کی تھی، یا وہ بڑے خطیب صاحب ہیں ہمارے، میری بڑی محبت ہے، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، جو ناظم اعلیٰ ہیں مدرسے کے، ان سے کوئی پوچھے، یا ذاکر بھائی سے پوچھ لیں، یا بالخصوص یہ قاری صاحب ادھر موجود ہوتے ہیں ان کے بعد۔ یہ میرے پاس احادیث کی کتاب ہے جی، اس کے اندر امام علی مقام کا وہ خطبہ موجود ہے جو آپ نے کربلا جاتے ہوئے راستے میں لوگوں کو دیا تھا۔ آپ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف سے جب رخ پھیرا کربلا کی طرف، وہاں کھڑے ہو کر قوم کو ایک خطبہ دیا تھا، فرمایا تھا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعمل فی البلاد بالاسم والعدوان فلم یغیر ما علیہ بفعل ولا قول کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ۔ فرمایا میرے بابا، میرے نانا جان حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان ہے، من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ فرمایا جو شخص ظالم حکمران کو دیکھے
یہاں سب کے لیے ایک پیغام ہے، سب غور سے سننا۔ فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں اپنے آپ سے نہیں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ آخر میں امام علی مقام کا یہ خطبہ ہے جو امام علی مقام نے اپنے نانا جان سے سنا تھا اور کربلا جاتے ہوئے پڑھا تھا۔ من رہا سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ۔ فرمایا جو کسی ظالم حکمران کو دیکھے جو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہو، اللہ کے احکام کو پامال کرتا ہو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو توڑتا ہو، سنت رسول کی خلاف ورزی کرتا ہو، بندگان خدا سے گناہ کراتا ہو، ان پہ ظلم بھی کرتا ہو، اس کے باوجود وہ یہ استطاعت رکھنے کے باوجود، اس کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے باوجود وہ نہ بولے، اللہ تعالیٰ جس دن قیامت والے دن جہاں اس ظالم حکمران کو داخل کرے گا وہاں اس بندے کو بھی داخل کرے گا۔ بندہ سوچ سکتا ہے، یار سوچ سکتا ہے امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں گئے تھے؟ یزید نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن وہ باغی تھا حضور کے دین کا، اور وہ چاہتا تھا کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ یہ فکری پیغام حسین کا یہ ہے کہ اگر آپ حسین کے ہاتھ پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھ پر اس طرح ہاتھ رکھ دیتے، بس ہاتھ رکھ دیتے، آپ کو حکومت کی طرف سے سب کچھ ملنا تھا۔ آج بھی کئیوں کو کیڑا ہوتا ہے جی، کیڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی او مولوی صاحب آپ مولویوں نے کیا کرنا ہے، تم مولویوں نے ساری زندگی مدرسے کی دالیں کھائی ہیں، مدرسے کا لنگر کھایا ہے، تمہیں کیا پتا ہے سیاست کس کو کہتے ہیں، تمہیں کیا پتا ہے تخت پر بیٹھنا کس کو کہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے حدیث سے، حضور کے صحابہ سے ملا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے ملا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہی حدیث اپنے ذہن میں ڈالیں، ذرا آج رات کو جا کر بغیر کسی اختلاف کے کسی کے بارے میں نہ سوچیں، یہ حدیث کے بارے میں سوچیں کہ ہم آج کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حسینی فکر والوں کے ساتھ ہیں یا یزیدی فکر والوں کے ساتھ۔ ہمارے ایوانوں کے اندر ہم نعرہ تو لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد، ہم نعرہ لگاتے ہیں نا جی، ہم سب کا موقف ہوتا ہے حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، لیکن ہمارے ایوانوں میں کون بیٹھے ہیں؟ آسیہ ملونہ کو کس نے رہا کیا؟ کرتارپور کس نے کھولا؟ اللہ کے قرآن کے یہی مخالف ہے نا، یہاں حدیث کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اس طرح یہ کر کہ اے نبی علیہ السلام تم جہاد کرو، آپ جہاد کیجئے گا کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ۔ ہمارے حکمران کافروں کو جپیاں ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے جی؟ بتائیں نا سارے جی، جپیاں ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ کافروں کے ساتھ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے جی؟ ان سے لین دین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے ان کو چھوڑ دو۔ بڑی بات قرآن کی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے گستاخ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ تو اپنے باپ کا بھی نہیں ہو سکتا، اتلم بعد ذالک زنیم۔ ہمارے الفاظ قوم کو ساتھ لگتے ہیں، لیکن یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضور کے گستاخ کے بارے میں فرماتے قرآن اتلم بعد ذالک زنیم۔ تو آپ سوچیں نا، ہمارے حکمرانوں نے آسیہ ملونہ کو جنہوں نے رہا کیا، کیا وہ اس حدیث کے